جن کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے نفرت ہے، چاہے وہ سلمان ندوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا بندہ، ان کو کہو کہ ایک بار اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے الگ کر کے دیکھیں، تمہاری اوقات کیا ہے دنیا میں، تمہاری حیثیت کیا ہے، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ایسے ملتے ہیں کہ مدینے سے دور، مکے سے بڑی دور، ابو سفیان اس وقت موجود تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب پھانسی دی جانے لگی نا تو ان کو دشمن نے کہا کہ بس اتنا کرو، ہم تمہاری پھانسی ٹال دیتے ہیں، تم جو تختہ دار پر کھڑے ہو بس اتنا کہہ دو، اتنا کہہ دو کہ میری جگہ نعوذ باللہ میرے نبی کو آپ پھانسی دے دیجئے۔ صرف کہنا ہے، وہ نبی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو کیا کہا سیدنا خبیب نے، سیدنا زید نے؟ اور فرمایا بدبختو، اگر میں آرام میں بھی ہوتا اپنے گھر میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا، میں تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ تمہیں مجھے قتل کرنا ہے، مجھے مارنا ہے تو مار لو۔ تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ ایک نبی کا وفادار نعوذ باللہ نبی کی غیر موجودگی میں بھی ان کے خلاف کوئی بد زبانی نعوذ باللہ اپنی زبان پر لے آئے تو قیامت آ سکتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت آئے گی، یہ بات ممکن نہیں ہوگی۔ زید بن حارثہ کو شاید آپ جانتے ہو، وہ ایک ایسے بچے ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے اور بڑے شہزادے تھے، لیکن جب نبوت کے گھر میں پہنچے تو غلام تھے، بک کر آئے۔ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، رستے میں ڈاکو نے حملہ کیا، گرفتار کر لیا، لا کے مکے میں بیچا۔ ایک بندے نے خرید لیا، وہ بندہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، اس نے تحفے میں بھتیجا تھا، اس نے تحفے میں یہ غلام اپنی پھوپھی جان کو یعنی ہماری ماں امی خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلنے لگا، وہیں پر جوان ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ سفر میں کہیں گئے، کچھ لوگ اس کے علاقے کے آئے، انہوں نے اسے دیکھا، ارے یہ تو زید بن حارثہ ہے، حارثہ کا بیٹا، یہ تو بڑے لوگ ہیں، زید تم یہاں کیسے؟ میں تو یہاں پہ غلام ہوں۔ یہاں کے کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ کے گھر پہ رہتا ہوں۔ انہوں نے جا کے اس کے باپ کو بتایا، اس کی ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو بچھڑ گیا تھا نا، وہ آج کل مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ وہ لوگ گھر سے چلے کئی بوریوں میں مال لے کے، کئی بوریاں سامان کی لے کے، دولت کی لے کے، کہ اپنے غلام بیٹے کو چھڑوانا ہے۔ اس وقت رواج تھا دنیا میں کہ لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا، بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کے والد جب پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے، بلوایا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے آزاد کروانے لائے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے پاس آزاد ہی ہے، مجھے تمہاری کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اب زید بن حارثہ کو ان کے بھائی نے کہا، امی بہت روتی ہے۔ والد سے جب وہ ملے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے تھے، وہیں کئی سال بعد ملاقات ہوئی تھی، چچا بھی ساتھ میں آئے تھے۔ اب انہوں نے جب سب سے مل ملا لیا، جب باپ نے چچا نے کہا ہم تجھے لینے آئے، اب تجھے ہمارے ساتھ واپس اپنے گاؤں جانا ہے، اپنے شہر میں جانا ہے، تو زید بن حارثہ تو اچانک پلٹ گئے، مکر گئے، فرمانے لگے میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ باپ حیران ہے کہ ایک بندہ غلامی پر ترجیح دے رہا ہے آزادی کو، اپنے آپ کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کے بھائی نے، والد نے پوچھا یہاں ایسا کیا ہے، یہاں تو تو غلام ہے؟ فرمایا نہیں ابا جی، جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، دنیا کے مالک ہیں۔ وہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ کائنات میں معزز ہیں۔ جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ ان کے بھائی اور والد کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق جب ہم نے اپنے بیٹے سے سنا کہ یہ رسول اللہ کے گھر میں رہ کے اپنے آپ کو ماں باپ کے گھر میں رہنے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہو جانے چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ
جان مال تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ ہیں ہمارے لیے. اور پھر مثال دے کے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم تو اس حد تک رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں جیسے کبھی شدت کی گرمی ہو اور بندے کو پانی نہ ملا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ایک ٹھنڈا پانی مل جائے. دل میں کتنی چاہت ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو میرے جگر کو اندر طبیعت کو ٹھنڈک پہنچے گی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے لیے ایسے ہیں جس طرح ہمیں امید ہو کہ ٹھنڈا پانی مل جائے گا, آپ اس سے بھی زیادہ ہم سے مانگو. جو لوگ نعوذ باللہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں؟ نہیں. آپ سمجھتے ہیں منافق ہیں؟ نہیں. ارے یہ منافقوں سے بھی نیچے کے درجے کے مرتد ہیں, دشمن کے اعلی کار ہیں. کیوں؟ دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا نا, جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا کہ سامنے والے کسی بڑے آدمی کی آپ برائی کرنا چاہیں, آپ کا بس نہیں چلتا, ڈر لگتا ہے آپ کو, تو آپ پھر اس کو کچھ نہیں کہتے, اس کے دائیں بائیں دوستوں کی, رشتہ داروں کی, جاننے والوں کی برائیاں کرتے ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کمزور کریں گے تو پوری عمارت کمزور ہو جائے گی. جن کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے نفرت ہے, چاہے وہ سلمان ندوی ہو چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا بندہ, ان کو کہو کہ ایک بار اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے الگ کر کے دیکھیں, تمہاری اوقات کیا ہے دنیا میں, تمہاری حیثیت کیا ہے, ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. تم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر کے دیکھو. تمہاری جو حیثیت ہے, تمہاری جو اوقات ہے, میں اکثر ملت فروشوں کو, غداروں کو, بے ایمانوں کو بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم یہ جو خوش ہو رہے ہو کہ ہماری ملت فروشی کی وجہ سے فلاں بڑا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے, فلاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یا فلاں فرقہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ملت فروشوں اس لیے تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ بتاتے ہو. جس دن تم یہ کہو گے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تب تمہیں تمہاری اوقات پتہ لگے گی. تمہاری پوچھ بھی اس وقت تک ہے جب تک تم اپنے آپ کو اسلام کا حصہ بتاتے ہو. اگر آپ اسلام کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی نہ کہتا کہ تم کس کے خلاف کیا بکواس کرتی ہو. اور یاد رکھو, یہ بڑی قیمتی بات ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے متعدد مرتبہ سنا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی, اہل اللہ کی شان میں بھی, ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ان کی شان میں بھی, جو بندہ بے ادبی کرتا ہے, نبی تو بہت بڑے مرتبے پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی طرح ہے. کوئی اس طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے گا تو واپس تھوک اس کے چہرے پہ آنے والا ہے. صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکو گے تو واپس منہ پہ آئے گا, ستاروں کی طرف بھی اگر منہ کر کے تھوکو تو واپس منہ کے اوپر آئے گا. شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اچھی طرح اس بات پر یقین کر لو کہ جس کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تنقید کرنے کی عادت ہے, یا علماء حق پر تنقید کرنے کی عادت ہے, یا اللہ کے ولیوں پر تنقید کرنے کی عادت ہے, وہ 100% اس کا خون حلال کا نہیں ہے. جن رگوں میں حرام کا خون بارتا ہے بس وہی اہل بیت کے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بول سکتے ہیں. جن کی نسل حلال کی ہے, جن کے ماں باپ حلال کے ہیں, وہ کبھی رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف نہیں بولیں گے. اگر یہ بات یقین نہ ہے میری اس بات پر تو سلمان میاں تم بھی اور جتنے اور بدبخت ہیں وہ بھی, آج کل تو سہولت دستیاب ہو گئی ہے, اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو, 100% رقم حرام نکلو گے, کیونکہ جن رگوں میں حرام کا خون ہے وہ محمد رسول اللہ سے بغاوت کی بات کرتے ہیں. ورنہ جو دشمن بھی ہوتا ہے نا ہمارا, ہمارے سامنے جو آ کے لڑتا ہے, ہماری مخالفت میں لڑتا ہے, وہ کبھی بدتمیزی کی بات نہیں کرتا, وہ طاقت کے بل پہ لڑتا ہے. اور جو بدتمیزی اور غلاظت کی بات کرتے ہیں ان کی رگوں کے اندر جائز خون ہی نہیں ہے, اس لیے وہ گندی بات کرتے ہیں. وہ کہا نہیں کسی نے کہ دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. اسلام نے آج تک جن سے مقابلہ کیا ہے, میدان جنگ میں جن لوگوں سے اسلام کی آج تک جنگیں رہی ہیں, جو ہماری سامنے کی صفوں میں موجود رہے ہیں, وہ بھی گھٹیا نسل کے نہیں تھے,
उन्होंने गिरी हुई बातें नहीं की, कभी कभी तारीख उठाओ, मैं तारीफ नहीं कर रहा। अबू जहल की जब गर्दन उतारने लगे तो उसने कहा जरा नीचे से उतारना। साहबा ने पूछा क्यों? क्या जब तुम्हारे नबी के दरबार में गर्दनें रखी जाएं तो पता लगे किसी सरदार की गर्दनें ऊंची होनी चाहिए। दुश्मन भी खानदानी, ये तो दुश्मनी के काबिल नहीं है जो साहबा की शान में बदतमीजियां करते हैं। मुनाफिकत के दर्जे से नीचे, जहालत के दर्जे से नीचे। मुसलमानों याद रखो, ये दीन, ये जो इमारतें खड़ी हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे वो बरेलवियों की हो, चाहे वो शियों की हो, चाहे वो सुन्नियों की हो, चाहे वो अलग अलग बरादरियों की हो, अलग अलग रंग और नस्ल की हो, चाहे वो कायनात के किसी भी मुसलमान की मस्जिद हो, ये उस वक्त तक कायम है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादारों की इज्जत कायम है, जब तक सहाबा इकराम की इज्जत कायम है। अगर कोई सहाबा पर उंगली उठाएगा तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान बचने वाला है नहीं। अपने बच्चों को बताएं, हम तक जो दीन पहुंचा है सहाबा ने पहुंचाया है। इमाम बुखारी ने जितनी रिवायतें की हैं सहाबा से की हैं। इमाम अबू दाऊद की रिवायतें सहाबा से हैं। इमाम नसई की रिवायतें सहाबा से हैं। इब्ने तैमिया ने किसी को रिकॉर्ड किया तो सहाबा को किया। इमाम सयूती अगर किसी का हवाला देते तो सहाबा को देते। अगर सहाबा है तो दीन बाकी है। अगर नौजुबिल्लाह सहाबा के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो आपके पास दीन बाकी रहने वाला नहीं। इनकी मोहब्बत ईमान है, रखेंगे इंशाअल्लाह। और मोहब्बत का तकाजा क्या होता है भाई, देसी जुबान में समझाओ। मोहब्बत का तकाजा ये है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन शैतान आ गया मिलने के लिए। क्या इमाम साहब जरा ये बताओ, अल्लाह के एक होने की दलील दो। हजरत ने 99 दलीलें दी। अल्लाह के तमाम सिफाती नाम के साथ उसकी दलील पेश की भी, इस नाम की ये सिफत है और अल्लाह एक है। शैतान ने अगली बात कही, कहने लगा अच्छा ये 99 दलीलें तो दे दी, इनमें से आपने किस दलील के तहत अपने रब को एक माना है? आपने रसूलुल्लाह के भी 99 नाम हैं, आपने किस नाम के तहत इनको खातिमुन नबिय्यीन माना है? इमाम साहब को अल्लाह ने बड़ा ईमान और बड़ा दिल गुर्दा दिया था। फरमाया बदबख्त शैतान, तुझे ये नहीं पता कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी मोहब्बत होती है, मोहब्बत बिना दलील के होती है। दलीलें तो दुश्मन के लिए हैं। हम बिना दलील के अपने रब को अपना रब और अपने नबी को अपना नबी तस्लीम करते हैं। इसके लिए दलील की कोई जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत को अब आप सीधा जुबान में समझिए। हमें जिससे मोहब्बत होती है, हमारा कोई दोस्त, हमारा भाई, हमारा कोई जानने वाला 10,000 बार भी आपको आके कहे कि यार तेरी बीवी खराब है, तेरा बेटा खराब है, तेरा भाई खराब है, अब क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आप उनकी बात सुनते हो, कबूल नहीं करते। आप उनकी बात सुनते हो, जवाब देते हो। तो मुसलमानों याद रखो, हमें जो सहाबा से मोहब्बत है, हमें जो सहाबा के इमाम, हम सब के नबी खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हमें जो अल्लाह से मोहब्बत है, वो बिना दलील के मोहब्बत है। जो बंदा दलीलें लेने लग पड़े और व्हाट्सएप पे मौलवियों से पूछने लग पड़े कि यजीद सही था या नहीं था, जब था या नहीं था बीच में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि मोहब्बत को कीड़ा लग गया है। और जिनकी मोहब्बत को कीड़ा लग जाए वो बेईमान होते हैं, बदखुल्क होते हैं। इसलिए अपनी मोहब्बत को कायम रखिए। मोहब्बत में चूं चरा नहीं होती, मोहब्बत में इताअत होती है, वफादारी होती है, खुलूस होता है। बस तो वक्त भी हो गया है, मेरे साथ मिलकर एक नारा लगा लीजिए और इसको बच्चों को भी सिखाना है अपने इंशाअल्लाह ताला। मैं कहूंगा मुस्तफा के हम सफर, आपने जोर से कहना है अबू बकर, अबू बकर। जिनको तकलीफ होती है होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नबी अलैहि सलाम के हम सफर कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। और फिर मैं कहूंगा गली गली उमर उमर, तो आपने कहना है उमर 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 उमर। मुस्तफा के हम सफर। ऊपर लोग छतों में बैठे हैं, शिद्दत की गर्मी है, लेकिन नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम लीजिए, अल्लाह इससे बड़ी इज्जत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर,
दोनों हाथ उठा के जज्बे से, दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया बड़ी कुर्बानी दी है। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली डगर डगर, गली गली डगर डगर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।